السلام علیکم دوستو، کشمیر کی خوبصورت وادیوں اور ہیلدی لائف سٹائل کے باوجود یہاں ایک الارمنگ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے: سی سیکشن ڈیلیوریز کا ایکسیسو یوز۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے آئیڈیل ریٹ 10 to 15% ہونا چاہیے، لیکن جموں اینڈ کشمیر میں یہ 41% تک پہنچ چکا ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو یہ 82% ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہر سال کتنے سی سیکشنز ہوتی ہیں، نارمل ڈیلیوریز کتنی ہوتی ہیں، کشمیر کا کمپیریزن دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے سی سیکشن ریٹ کشمیر کا اور باقی اسٹیٹس کا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تلنگانہ میں 60.7% سی سیکشن ریٹ ہے اور تامل ناڈو میں یہ 44.9% ہے، آندھرا پردیش میں 42.4% ہے اور جموں اینڈ کشمیر میں 41.7% ہے، اور اگر ناگالینڈ کا دیکھیں گے تو وہاں پہ 5.2% ہے۔ اور جو نیشنل ایوریج یعنی جتنے بھی سی سیکشنز ہوتی ہیں پورے انڈیا میں، اس کا اگر ایوریج نکالا جائے تو وہ 21.5% ہے، اور جموں اینڈ کشمیر کا ریٹ نیشنل ایوریج 21.5 سے آلموسٹ ڈبل ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 82% ڈیلیوریز صرف سی سیکشن سے ہوتی ہیں، جو کہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ پروفٹس اور کنوینئنس اس کا میجر ریزن ہے۔ اگر ہم کشمیر کے کچھ ہاسپٹلز کی بات کریں، لائک لل دید ہاسپٹل جو کہ سری نگر میں ہے، وہاں 2021 سے 2022 تک 13,462 سی سیکشن کیسز ہیں، جبکہ صرف 7,723 نارمل ڈیلیوریز ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کا پرسنٹیج دیکھیں تو 63.5% صرف سی سیکشن سے ہوئی ہیں۔ سکم سورا میں 2011 سے 2020 تک 20,217 سی سیکشن کیسز ہوئے ہیں، جبکہ نارمل ڈیلیوری صرف 9,127 ہے۔ ہر سال سی سیکشن کیسز 25% سے بڑھ رہے ہیں، پہلے 10 to 15% تھے اور اب 60 to 70% ہو گئے ہیں۔ کشمیر میں کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سب سے زیادہ ریٹ ہیں سی سیکشنز کا، اس میں نمبر 1 پلوامہ آتا ہے جہاں 61% سی سیکشن ریٹ ہیں، اور سری نگر میں 54.7% ہیں، اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں بھی اب 37.8% ہو گیا ہے۔ اگر بات کریں ریزنز کی تو ریزنز بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے لیٹ میرجز۔ ابھا چوہان جو کہ پروفیسر آف سوشیولوجی ہیں یونیورسٹی آف جموں میں، ان کا کہنا ہے کہ سی سیکشن اسی لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ لیٹ میرجز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہائی رسک پریگننسیز ہو رہی ہیں۔ نمبر 2 ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا پروفٹ۔ ادھر میں ایک بات مینشن کروں کہ سارے ڈاکٹرز ایک جیسے نہیں ہوتے اور سارے ہاسپٹلز ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں سی سیکشن کاسٹ کرتا ہے 2 into 3x مور دین نارمل ڈیلیوری، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ پش کرتے ہیں صرف سرجری کرنے کے لیے۔ نمبر 3 اگر ہم بات کریں فیئر آف لیبر پین، ڈاکٹر قاضی ہارون جو کہ اسٹیٹ پروجیکٹ مینیجر ہیں نیشنل رورل ہیلتھ مشن میں، ان کا کہنا ہے کہ عورتیں نیچرل ڈیلیوری سے دور اسی لیے بھاگتی ہیں کیونکہ وہ پین برداشت نہیں کر پاتی۔ سری نگر میں ایک کیس آیا تھا جہاں پہ ایک عورت اچھی ہیلدی تھی، اس کی نارمل ڈیلیوری پاسبل تھی، لیکن اس نے ڈاکٹر سے ضد کر کے سی سیکشن کروایا۔ نمبر 3 ہم بات کریں لیک آف اویئرنیس، بہت ساری عورتوں کو نیچرل ڈیلیوریز کے بینیفٹس نہیں بتائے جاتے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ شارٹیج آف سٹاف ان گورنمنٹ ہاسپٹل۔ ڈاکٹر سہیل اقبال جو کہ گائنیکولوجسٹ ہیں بارہمولہ میں، ان کا کہنا ہے کہ جو ڈاکٹرز کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز سی سیکشن کرتے ہیں۔ 65% کیسز میں سی سیکشن میڈیکلی نیسیسری نہیں ہوتا، پھر بھی کرایا جاتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز بولتے ہیں سیفر فار بیبی، لیکن ریسرچ کہتے ہیں کہ سی سیکشن بیبیز کو بریدنگ ایشوز، ویک امیونٹی ہو سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ نمبر 1 مدرز کو انفیکشن کی پرابلم ہو سکتی ہیں، بلڈ لاس کا ٹینشن رہتا ہے اور اس میں لانگر ریکوری ہوتی ہیں، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ بات کریں بیبیز کی تو بیبیز میں بریدنگ پرابلمز ہو سکتی ہیں، الرجیز ہو سکتی ہیں، ویک گٹ بیکٹیریا بنتے ہیں، اور 3 فیوچر پریگننسی میں رسک آف یوٹرائن رپچر رہتا ہے، پلیسنٹا ایشوز رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سولوشنز کی اور گورنمنٹ سٹیپس کی۔ نمبر 1 اویئرنیس کیمپینگ۔ پورے جموں اینڈ کشمیر میں آشا ورکرز 12,000 سے زیادہ ہیں، ہر ولیج میں ایک 2 آشا ورکرز ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو ایجوکیٹ کرے ریگارڈنگ نیچرل ڈیلیوریز، اور ہاسپٹلز کو بھی ایک اچھا سٹیپ لینا چاہیے کہ جس کو سی سیکشن کی واقعی ضرورت ہو صرف اس کو ریکمنڈ کیا جائے۔ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھئے کیا سی سیکشن ضروری ہے، سیکنڈ اوپینین لینا بھولنا نہیں۔ کشمیر میں سی سیکشن ایپیڈیمک ہو چکا ہے، اگر ہم اب نہیں سنبھلے تو آنے والی جنریشنز کو ہیلتھ پرابلمز ہوں گے۔ شیئر کریں یہ ویڈیو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔